5 مسلح دشمن گزر چکے تھے۔ میں نے ایک ذرا گردن گھما کر دیکھا، چھٹا شخص دوڑنے میں پیچھے رہ گیا تھا مگر دوڑتا آ رہا تھا۔ میں نے اپنی رائفل کو لاٹھی کے انداز میں تولا، جیسے ہی وہ قریب سے گزرنے لگا میں نے درخت کی آڑ سے نکل کر اس کے دستے سے منہ پر شدید ضرب لگائی۔ اس کے منہ سے مختصر سی کرراہ نکلی، پھر وہ چیخنے کے قابل نہ رہا تھا۔ میں نے اس کی اسٹین گن اٹھا لی۔ آگے جانے والا شخص رک گیا تھا، پیچھے آنے والے ساتھی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میری اسٹین گن سے گولیاں برسیں، تاریکی میں جیسے شعلے بھڑکے، پھر اس کی زندگی کا شعلہ بجھ گیا۔ اس سے بھی آگے جانے والوں نے فائرنگ کی آواز پر مورچے بنا لیے۔ ایک نے للکار کر اجنبی زبان میں کچھ کہا، اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی مگر اس کی پوزیشن معلوم ہو گئی۔ میں اسٹین گن دونوں ہاتھوں میں لیے گھاس پر اوندے منہ رینگتا ہوا اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ مجھے ایک کے بجائے 2 درختوں کی آڑ میں 2 دشمن نظر آئے۔ میں نے فائرنگ میں دیر نہیں کی، ان حالات میں ذرا بھی دیر ہوتی ہے تو اندھیر ہوتا ہے۔ وہ دونوں موت کے اندھیروں میں ڈوب گئے۔ باقی 2 سے بھی فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ ان میں سے ایک زخمی ہو کر گرا، دوسرا بھاگنے لگا۔ میں رینگتا ہوا زخمی شخص کے پاس پہنچا۔ اس کے بازو میں گولی لگی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی رائفل کو زمین سے اٹھانا چاہا مگر کرراہنے لگا۔ زخمی بازو اسے مقابلے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اس نے بایاں ہاتھ اپنے ہالسٹر کی طرف بڑھایا۔ میں نے کہا، بائیں ہاتھ سے میرا نشانہ نہیں لے سکو گے۔ اس نے پھرتی دکھانا چاہی، میں نے اس سے زیادہ پھرتی دکھائی۔ ایک پیر سے اچھل کر قریب پہنچا، پھر اس کے منہ پر زبردست ٹھوکر رسید کی۔ وہ غصے سے گالیاں دینے اور بڑبڑانے لگا۔ میں نے اس کے ہالسٹر سے ریوالور نکال کر کہا، یہ تمہاری گالیاں نہیں، گولیاں ہیں جو اب تمہارے ساتھیوں کو لگیں گی۔ یہ کہتے ہی میں اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ میری مرضی کے مطابق وہاں سے اٹھا، رائفل کو بائیں ہاتھ سے اٹھایا، پھر کراہتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی تلاش میں بھاگنے لگا۔ کئی بار اس نے پلٹ کر ایک ہاتھ سے رائفل چلانے کے متعلق سوچا مگر میں نے اجازت نہیں دی۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا، ہانپتے ہوئے تکلیف سے کراتے ہوئے اپنے لیڈر کے قدموں میں گر پڑا۔ ایلمانڈو نے اس پر جھکتے ہوئے اجنبی زبان میں پوچھا، کون گولیاں چلا رہا تھا، شیبا یا اس کا ساتھی؟ میں اپنے معمول کے دماغ سے اجنبی زبان کا ترجمہ سن رہا تھا۔ اس نے جواب دیا، اس کے ساتھی نے ہمارے 5 ساتھیوں کو مار ڈالا ہے، اب ہم سب کی باری ہے۔ ایلمانڈو کے حکم سے 2 آدمی اس زخمی کو سہارا دے کر لے جانے لگے۔ اسی وقت میں نے فائرنگ کی۔ اسٹین گن چلتی ہے تو روکنے سے ہی رکتی ہے۔ جب میں نے روکا تو 5 اور ختم ہو چکے تھے۔ ایلمانڈو اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ بچ کر نکل گیا تھا۔ میں نے حساب کیا، ایک گارڈ پہلے مارا گیا تھا۔ 2 افراد ہیلی کاپٹروں میں بیٹھ کر جہنم کی طرف گئے تھے۔ پہلے میں نے 4 کو مارا تھا، 1 کو زخمی کیا تھا، بعد میں 5 کو ٹھکانے لگایا تھا۔ کل 12 دشمن فنا ہو چکے تھے۔ ایلمانڈو کے ساتھ 2 رہ گئے تھے۔ وہ تینوں کہیں چھپ گئے تھے یا کہیں دور نکل گئے تھے۔ ان کی طرف سے جوابی کارروائی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے پھر زمین سے کان لگا کر سنا، قدموں کی آواز دور ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے آواز کی سمت کا تعین کیا، پھر محتاط انداز میں ادھر جانے لگا۔ 150 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد رک جاتا تھا، کان لگا کر سنتا تھا، پھر آگے بڑھ جاتا تھا۔ اس دوران شیبا ان کی نظروں میں آ گئی۔ میں اس سے کہہ چکا تھا، اب نہیں آؤں گا، ضرورت کے وقت وہ خود مجھے مخاطب کرے۔ دشمنوں نے اسے چیخنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ کر دھمکی دی تھی کہ شور مچائے گی تو ماری جائے گی۔ دشمن ٹیلی پیتھی سے ڈرتے ہیں مگر بعض اوقات ہمارے طریقہ کار کو بھول جاتے ہیں۔ ان احمقوں نے یہ نہیں سوچا کہ منہ پر ہاتھ رکھنے یا مار ڈالنے کی دھمکی دینے سے خیال خوانی کی پرواز نہیں رکے گی۔ شیبا نے مجبوری کی حالت میں مجھے مخاطب کیا، مجھے بچاؤ پلیز، جلدی آؤ، یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں قدموں کی آوازوں کے ذریعے ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ایلمانڈو آگے جا رہا تھا، شیبا پیچھے تھی۔ ان کے پیچھے 2 مسلح شخص اسٹین گن لیے چل رہے تھے۔ میں نے ریوالور کو سنبھالا۔ پچھلے پہر کا چاند کچھ واضح ہو چکا تھا۔ چاندنی بڑی حد تک دشمنوں کو نمایاں کر رہی تھی۔
میں نے ایک کا نشانہ لیا اور گولی داغ دی۔ وہ اچھل کر گرا، دوسرا بھاگ کر درخت کے پیچھے چھپنا چاہتا تھا۔ وہ درخت دور تھا، وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی دوسری گولی نے اس کے قدم اکھاڑ دیے۔ ایلمانڈو پھر بچ نکلا۔ ان دونوں سے نمٹنے کے بعد جب میں نے اسے ڈھونڈا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ شیبا تنہا کھڑی رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، تمہاری تنہائی میں بغیر اجازت نہیں آ سکتا۔ اگر تم ایلمانڈو کو گولی سے محفوظ رہنا چاہتی ہو تو میری طرف چلی آؤ، میں تمہارے پیچھے ہوں۔ اس نے گھوم کر دیکھا۔ میں نے درخت کی آڑ سے ہاتھ ہلایا، وہ دوڑتی ہوئی چلی آئی۔ وقت کیسے کیسے تماشے دکھاتا ہے، وہ دور بھاگنے والی دوڑتی ہوئی میرے پاس آ گئی تھی۔ میں نے بلند آواز سے کہا، ایلمانڈو، تم جہاں بھی ہو، میری آواز تم تک پہنچ رہی ہے، اچھی طرح سن لو۔ تم ہماری ٹیلی پیتھی کی داستان سنانے کے لیے اپنے لوگوں تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اتنا کہتے ہی میں شیبا کو لے کر گھاس پر گر پڑا۔ وہ مجھے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے کہا، ایلمانڈو میری آواز کی سمت کا تعین کر کے پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے۔ یوں گر پڑنا ایک احتیاطی تدبیر ہے۔ وہ میرے مشورے کے مطابق میرے ساتھ ساتھ گھاس پر اوندے منہ رینگنے لگی۔ جب وہ تھک گئی تو میں نے کہا، اتنا ہی کافی ہے، ہم بہت دور نکل آئے ہیں، یہاں کچھ دیر سستا سکوں گی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، چاروں طرف گھوم کر دیکھنے لگا۔ دور تک وضاحت سے نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے پاس پڑے ہوئے ایک پتھر کو اٹھایا، پھر اسے پوری قوت سے پھینک دیا تھا۔ کافی فاصلے پر اس کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ ایلمانڈو ہوتا تو چونک کر بے اختیار اس پتھر کی جگہ فائرنگ کرتا، مگر ایسی کوئی بات نہ ہوئی۔ گہری خاموشی چھائی رہی۔ میں نے ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر کہا، تم سامنے والے درخت سے لگ کر آرام کرو، وہاں سے میرے پیچھے دیکھتی رہو، میں تمہارے پیچھے نظر رکھوں گا۔ پھر میری سمائی قوت تیز ہے، آنے والے کی چاپ سن لوں گا۔ وہ میرے سامنے والے درخت کے پاس گئی مگر بیٹھ نہ سکی، بھاگ کر میرے پاس آ گئی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ درخت پر گرگٹ ہے، اپنے سگے سے کیا ڈرنا، یہ لو ریوالور، مجھے مار دو اور ہنسی خوشی گرگٹ کے ساتھ زندگی گزارو۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی، ریوالور لے لیا، گھوم کر دوسرے درخت پر گرگٹ کو دیکھا، پھر اس کا صحیح نشانہ لگایا۔ میں نے کہا، یہ ثابت ہو گیا کہ تمہارا نشانہ سچا ہے۔ فائرنگ کی آواز ایلمانڈو نے ضرور سنی ہوگی۔ وہ سر جھکا کر خیال خوانی کے ذریعے بولی، اس ریوالور میں باقی گولیاں دشمن کے لیے ہیں، دوست کے لیے نہیں۔ میں نے انجان بن کر پوچھا، کیا تم نے مجھے دوست کہا؟ میں دوست کا صحیح مفہوم نہیں سمجھتی، کیونکہ کسی سے بھی دوستی نہیں کی۔ جب دوستی سیکھ لوں گی تو تمہارے سوال کا جواب دوں گی۔ تم کب تک خیال خوانی کے ذریعے بولو گی؟ زبان سے کب گفتگو کرو گی؟ وہ منہ پھیرے بیٹھی ہوئی تھی، میرے روبرو ہو کر زبان سے کچھ بولتے ہوئے شرما رہی تھی۔ سوچ رہی تھی، کیا فرحاد جسے پسند کرتا ہے اسے ایسے ہی متاثر کرتے ہوئے میٹھے انداز میں ٹریپ کرتا ہے؟ وہ ایسا سوچتے وقت بھول گئی کہ میں اس کی سوچ پڑھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا، تم نے اب تک میرے متعلق جو کچھ سنا ہے اس میں جھوٹ زیادہ اور سچ کم ہے۔ میں نے جسے پسند کیا اسے کبھی اس کی مرضی کے خلاف ٹریپ نہیں کیا۔ یہ حقیقت موٹی عقل سے بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے دل میں زبردستی اپنی محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ اس پر جبر تو کر سکتا ہے مگر اپنی طرف مائل نہیں کر سکتا۔ وہ ذرا دیر چپ رہی، پھر بولی، ایک وعدہ کرو گے؟ وعدہ سن کر وعدہ کروں گا۔ میں چاہتی ہوں میری لا علمی میں میری سوچیں نہ پڑھا کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں جب تک تم سے کوئی نقصان پہنچنے کا خدشہ نہیں ہوگا میں تمہارے دماغ میں اجازت حاصل کیے بغیر نہیں آؤں گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میری ذات سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ سوچ سمجھ کر زبان دو، یہ تم اپنے ربی کے اعتماد کے خلاف بول رہی ہو۔ وہ پریشان ہو گئی۔ ربی یاد آئے تو یہ بھی یاد آیا کہ میں اسرائیلی حکومت اور یہودی قوم کا دشمن ہوں۔ میں نے کہا، میں یہودی قوم کا دشمن نہیں ہوں۔ کسی بھی قوم کے تمام افراد نیک اور صالح نہیں ہوتے۔ ہر قوم میں فرشتے بھی ہوتے ہیں اور شیطان بھی۔ تمہاری قوم میں جو شیطان ہیں میں ان کا دشمن ہوں۔ میں بھی شیطانوں کی دشمن ہوں۔
خواہ وہ میری قوم میں کیوں نہ ہوں۔ کیا تم ان کی نشاندہی کر سکتے ہو؟ میں کہنا چاہتا تھا، کیا یہ شیطانیت نہیں ہے کہ کوئی تمہیں بیٹی بنائے اور اس رشتے کے پیچھے تمہارے باپ کو قتل کرا دے اور ماں کو جیتے جی تم سے جدا کر دے، اور ذرا بھی ماں بیٹی کے ملنے کا شبہ ہو تو ماں کو بھی ایک دن قتل کرانے سے دریغ نہ کرے۔ وہ ربی پر اندھا اعتماد کرتی تھی، میں ایسا کہتا تو وہ کبھی یقین نہ کرتی۔ میں نے کہا، میں جلد ہی نشاندہی کروں گا۔ ابھی کیوں نہیں کرتے؟ میں پہلے ثبوت فراہم کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے میرے دشمنوں کو ختم کیا ہے، میری جان بچائی ہے۔ میں کسی ثبوت کے بغیر تم پر اعتماد کرتی ہوں۔ ابھی نہیں۔ کیوں نہیں؟ تم ایک عرصے تک مجھ سے دہشت زدہ رہیں۔ ربی اسفندیار نے تمہیں سمجھایا ہے کہ میں خطرناک اور ناقابل اعتماد ہوں۔ پہلے یہ فیصلہ کرو کہ ربی اسفندیار نے میرے متعلق سچ کہا ہے یا نہیں۔ اگر سچ کہا ہے تو اس سچ پر اعتماد کرو، اور اگر ربی کی بات کو غلط سمجھتی ہو تو اس کا مطلب ہوگا واقعی مجھ پر اعتماد کرتی ہو۔ فیصلہ تم پر ہے۔ وہ چند لمحوں تک پس و پیش میں رہی، پھر بولی، محترم ربی کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ کیا تم انہیں درمیان میں لا کر مجھے ان کے خلاف بھڑکانا چاہتے ہو؟ میں نے سیدھی سی بات کہی ہے، اگر وہ سچے ہیں تو میں ناقابل اعتماد ہوں۔ ایسی صورت میں تم ثبوت کے بغیر مجھ پر اعتماد نہیں کرو گی۔ وہ پریشان ہو کر بولی، کیا ہم ساری رات جنگل میں ہی گزار دیں گے؟ میں دشمنوں کے خلاف کبھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا۔ سونیا ہوتی تو مجھ سے پہلے تیر کی طرح یہاں سے نکل جاتی۔ یہ تمہاری زندگی میں پہلا موقع ہے، پہلی بار عملی طور پر دشمنوں کا سامنا کر رہی ہو۔ یہاں ٹیلی پیتھی ہمیشہ کام نہیں آتی۔ ایسی صورت میں تم میرے ساتھ زیادہ نہیں چل سکو گی۔ کہیں سے کوئی اندھی گولی آئے گی تو ٹھنڈی پڑ جاؤ گی۔ وہ ناگواری سے بولی، کیا سونیا کو کہیں سے اندھی گولی نہیں لگتی؟ سونیا اور آلا بی بی کی چھٹی حص حیرت انگیز طور پر بیدار رہتی ہے۔ وہ ہلکی سی آہٹ کو خطرے کا سائرن سمجھ کر فوراً جوابی کارروائی کرتی ہیں، ایک جگہ بیٹھی نہیں رہ جاتی۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر تن کر بولی، میں دیکھتی ہوں وہ ایل مانڈو میرا کیا بگاڑے گا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، ریوالور سنبھال کر رکھو، ابھی استعمال نہ کرنا۔ میں نے اس کے چاروں طرف گھوم کر اسٹین گن سے فائرنگ کی۔ اگر وہ کہیں ہوتا تو پہلے فائرنگ سے بچاؤ کرتا، پھر جوابی فائر کرتا۔ اس سے پہلے ہی میں شیبا کا ہاتھ پکڑ کر درخت کی آڑ میں آ گیا، ایک پتھر کو اٹھا کر دور تک لڑکا دیا۔ یہ سوچا جا سکتا تھا کہ ہم فائرنگ کے بعد ادھر بھاگ رہے ہیں، اتنی تدابیر کے باوجود جوابی فائرنگ نہیں ہوئی۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے خیال خوانی کے ذریعے پوچھا، دماغ میں آؤں؟ اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ ہم خطرہ مول لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اس دوران خیال خوانی کے ذریعے باتیں کریں گے، ورنہ گفتگو کی آواز پر کہیں سے گولی آ سکتی ہے۔ وہ چپ چاپ چلنے لگی۔ ہمیں وقت گزارنے کا پتہ ہی نہ چلا، یوں کہنا چاہیے کہ ہمیں گھڑی دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ہم نے ابھی ایک فرلانگ کا فاصلہ طے کیا تھا کہ صبح کی ہلکی سی روشنی جھلکنے لگی۔ میں نے کہا، اب ہم فارم کے راستے کا تعین کر سکیں گے۔ وہ خوش ہو گئی۔ ویسے بڑی نازک سی تھی، تھوڑی دور چلتے ہی تھک جاتی تھی، کبھی چلتے چلتے پیچھے ہو جاتی تھی۔ ایسے ہی وقت میں نے ہلکی سی چیخ سنی، پلٹ کر دیکھا تو ایل مانڈو نے اس کی گردن کو ایک ہاتھ سے دبوچ رکھا تھا، دوسرے ہاتھ سے چاقو فضا میں بلند کر کے جیسے دھمکی دے رہا تھا کہ میں ایک قدم بھی اٹھاؤں گا تو چاقو اس کے خوبصورت جسم میں پیوست ہو جائے گا۔ شیبا کے دیدے خوف سے پھیل گئے تھے۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے کہہ رہی تھی، میں مرنا نہیں چاہتی، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ میں نے ایل مانڈو سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے مجھے ہتھیار پھینکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اسٹین گن کو دور پھینک کر شیبا سے پوچھا، تمہارا ریوالور کیا ہوا؟ وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر قدموں کے پاس گر پڑا ہے۔ ابھی اس پر ایل مانڈو کی نظر نہیں پڑی ہے۔ میں نے دشمن کو باتوں میں لگانے کے لیے کہا، معلوم ہوتا ہے تمہارے ہتھیار کے کارتوس ختم ہو گئے اور تم نے انہیں پھینک دیا، اسی لیے صرف چاقو لے کر آئے ہو۔ وہ شیبا کو لیے میری اسٹین گن کی طرف جا رہا تھا۔ میں اس سے آنکھیں ملاتے ہوئے ریوالور کی طرف آنے لگا۔ اسی وقت اس نے ریوالور کو دیکھ لیا، مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا،
तुम भी स्टेन गन की तरफ नहीं जाओगे। याद रखो, मैंने शीबा की जान बचाने के लिए हथियार को फेंका है, लेकिन मेरी जान को खतरा होगा तो तुम्हारे स्टेन गन तक पहुंचने से पहले मैं रिवॉल्वर तक पहुंच जाऊंगा। वो उलझन में पड़ गया, फिर शीबा को लेकर दूसरी तरफ जाते हुए मुझे भी आने का इशारा किया। मैं उसके पीछे जाने लगा। वो शीबा के साथ उल्टे कदमों जा रहा था, यानी उसका रुख मेरी तरफ था। हम रिवॉल्वर और स्टेन गन से दूर होते गए। काफ़ी फासला तय करने के बाद मैंने सोचा, यूं काम नहीं चलेगा। शायद एल मांडू को कुम्मक पहुंचने वाली है और ये इस तरह वक्त ज़ाया कर रहा है। मैंने शीबा से कहा, मैं तुम्हारे दिमाग में रहूँगा, तुम पहले से कहीं ज़्यादा कुव्वत महसूस करोगी। 1 2 3 कहकर इसके चाकू वाले हाथ को झटका दो, उसे अपने से ज़रा दूर करो, मेरे लिए इतना काफ़ी होगा। उसने 1 2 3 कहा। 3 कहने से पहले मैंने फ्लाइंग किक के लिए फिजा में छलांग लगाई। उधर चाकू वाला हाथ ज़रा हटा, इधर मैंने उसके मुंह पर फ्लाइंग किक मारी। वो मार खा कर पीछे गया। शीबा आज़ाद हो गई, मगर चाकू अभी उसके हाथ में था। हाथों पर दस्ताने चढ़े हुए थे। वो हमला करने के लिए पैंतरा बदलने लगा। मैंने कहा, दस्ताने पहनकर कभी कामयाब हमला नहीं कर सकोगे। उसने हमला किया, मैं बच गया। कनखियों से शीबा को देखते हुए बोला, सोनिया होती तो चुपचाप खड़ी तमाशा न देखती। वो बेबसी से बोली, मैं फाइटर नहीं हूँ। सोनिया भी शाजो नादिर ही किसी से मुकाबला करती है, अक्सर जहानत से दुश्मनों का कबाड़ा करती है। इस दौरान उसने चाकू से दूसरा हमला किया। मैं उछल कर पीछे चला गया। वो फिर हमला करना चाहता था, मगर कर रह गया। मैंने सोनिया का हवाला देकर शीबा को ताव दिलाया था और उसने ताव में आकर अपनी जहानत का सबूत देने के लिए एल मांडू को पत्थर मार दिया था। बेचारी इससे ज़्यादा कर भी क्या सकती थी। बहरहाल पत्थर उसके हाथ में लगा, चाकू हाथ से निकलकर दूर गया और मैंने पास आकर कराटे के जौहर दिखाने शुरू कर दिए। वो भी कम नहीं था, जवाबन जमकर मुकाबला कर रहा था। बड़ा ही गबरू जवान था, खूबसूरत भी था, खतरनाक भी था। हमारे दरमियान ज़बरदस्त जंग हो रही थी। ऐसे में हम पंजा आजमाई के मरहले से भी गुजरने लगे और तब मैंने कुछ महसूस किया। उसने दोनों हाथों में दस्ताने पहने हुए थे। उसका दायां पंजा भरपूर नहीं था। मैंने पूछा, तुमने दस्ताने क्यों पहन रखे हैं? सवाल फजूल था। वो गूंगा बना हुआ था। मैंने उसे रगीदते हुए एक दरख्त की तरफ ले गया। उसी वक्त ठाएं से गोली चली। एल मांडू के बाएं बाजू से लहू बहने लगा। शीबा अब एक्शन में आ गई थी। हमारी जंग के दौरान दौड़ते हुए उधर गई थी जहां रिवॉल्वर गिर पड़ा था। वहां से रिवॉल्वर लाते ही फिर अपने सच्चे निशाने का सबूत दिया था। मैंने उसी लम्हे एल मांडू के दाएं हाथ से दस्ताने उतार दिए। वो बाजू की तकलीफ के बाइस जद्दोजहद न कर सका। दस्ताने उतरते ही मैंने देखा, जो पंजा आजमाई के दौरान महसूस कर रहा था, उसके दाएं हाथ में 4.5 उंगलियां थीं। उसे देखकर एकदम से मेरा सर घूमने लगा। मरजाना की आखिरी बातें दिमाग में गूंजने लगीं। उसने कहा था, वो दोनों जवान मर्द और औरत तकरीबन हम शक्ल थे, शायद भाई बहन थे। जब मैंने उस हसीन लड़की के दाएं हाथ से दस्ताना उतारा तो उसके हाथ में भी 4.5 उंगलियां थीं। ये बात याद आते ही मैंने एल मांडू को घूरते हुए देखा। मरजाना के बयान के मुताबिक वो खूबरू था, अपनी बहन की तरह खूबसूरत मगर मर्दाना हुस्न लिए, शक्ल एक जैसी। क्या दोनों भाई बहन के दाएं हाथ भी एक जैसे होंगे? मरजाना के बयान के मुताबिक बहन के हाथ में 4.5 उंगलियां थीं। दोस्तों, इस किस्त का इख्तिताम नहीं किया जाता है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।